سوال: کیا اولاد پیدا کرنا ہی اس کا واحد مقصد ہے؟ جواب: اولاد اہم مقصد ہے، مگر سکون قلب زوجین کے درمیان محبت اور رحمت بھی بڑا مقصد ہے۔ سوال: اسلام میں عورت کی شرمگاہ کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: اسلام میں عورت کی شرمگاہ نہایت محترم اور قابل ستر ہے، اس کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ کو چھپانا فرض ہے؟ جواب: جی ہاں، بالغ عورت پر اپنی شرمگاہ کو غیر محرم سے چھپانا فرض ہے۔ سوال: کیا شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ حلال ہے؟ جواب: نکاح کے بعد شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ کا تعلق صرف جسم سے ہے؟ جواب: نہیں، اس کا تعلق حیا، عزت، اخلاق اور ایمان سے بھی ہے۔ سوال: کیا اسلام میں عورت کی شرمگاہ کو ناپاک سمجھا گیا ہے؟ جواب: نہیں، عورت کا جسم ناپاک نہیں، صرف مخصوص حالتوں میں طہارت کے احکام بدلتے ہیں۔ سوال: حیض کا نظام کیوں بنایا گیا؟ جواب: یہ عورت کے جسم کی صفائی اور تولیدی صحت کے لیے قدرتی نظام ہے۔ سوال: کیا ہم بستری عبادت بن سکتی ہے؟ جواب: اگر نکاح کے دائرے میں اور نیت درست ہو تو ہم بستری بھی ثواب کا باعث ہے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ کی حفاظت مرد پر بھی فرض ہے؟ جواب: جی ہاں، مرد پر بھی نگاہ اور عمل کی حفاظت فرض ہے۔ سوال: کیا زنا میں یہی عضو گناہ کا سبب بنتا ہے؟ جواب: گناہ عضو نہیں بلکہ غلط استعمال ہے، اسی لیے اسلام نے زنا حرام کیا۔ سوال: کیا نکاح کے بغیر تعلق جائز ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، نکاح کے بغیر تعلق سخت حرام ہے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ پر فخر یا نمائش جائز ہے؟ جواب: نہیں، اسلام حیا اور پردے کا حکم دیتا ہے۔ سوال: کیا یہ اللہ کی نعمت ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ بھی اللہ کی نعمت اور حکمت سے بنائی گئی تخلیق ہے۔ سوال: کیا عورت کو اپنی شرمگاہ کے احکام سیکھنا فرض ہے؟ جواب: جی ہاں، طہارت، حیض، نفاس کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ سوال: کیا بیوی کو زبردستی ہم بستری پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ جواب: اسلام زبردستی اور ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ سوال: کیا عورت کی رضامندی ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام باہمی رضا اور حسن سلوک سکھاتا ہے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ کا احترام نہ کرنا گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، بے حیائی اور بے ادبی گناہ ہے۔ سوال: کیا یہ فطری چیز ہے یا شرم کی بات؟ جواب: یہ فطری چیز ہے، مگر اس کا ذکر اور استعمال شرعی حدود میں ہونا چاہیے۔ سوال: اللہ نے عورت کی شرمگاہ کیوں بنائی؟ جواب: اللہ نے عورت کی شرمگاہ کو فطری، جسمانی اور تولیدی نظام کے تحت بنایا تاکہ نسل انسانی کی بقا ہو اور نکاح کے ذریعے پاکیزہ زندگی قائم رہے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ صرف ہم بستری کے لیے ہے؟ جواب: نہیں، یہ صرف ہم بستری کے لیے نہیں بلکہ تولید، حیض، نفاس اور جسمانی صفائی کے نظام کا بھی حصہ ہے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کا نظام رکھتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ نے جسم میں قدرتی حفاظتی نظام رکھا ہے۔ سوال: کیا صرف عورت ہی پر پابندیاں ہیں؟ جواب: نہیں، مرد پر بھی سخت پابندیاں اور احکام ہے۔
سوال: کیا غیر ضروری گفتگو گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، فحش گفتگو سے منع کیا گیا ہے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے؟ جواب: ہر تخلیق اللہ کی نشانی ہے۔ سوال: کیا مابنہ عورت کا اعلیٰ مقام ہے؟ جواب: جی ہاں، ماں کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ سوال: کیا بغیر نکاح اس عضو کا استعمال حرام ہے؟ جواب: جی ہاں، سخت حرام ہے۔ سوال: کیا عورت کی شرمگاہ عزت کی علامت ہے؟ جواب: جی ہاں، اسی لیے پردے کا حکم ہے۔ سوال: کیا قیامت میں اس کا حساب ہوگا؟ جواب: جی ہاں، ہر عضو گواہی دے گا۔ سوال: کیا اس کا غلط استعمال عذاب کا سبب ہے؟ جواب: جی ہاں، زنا اور فحاشی عذاب کا باعث ہے۔ سوال: اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ جواب: اسلام ہمیں حیا، پاک دامنی، نکاح اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔